بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے جوڑوں کا درد۔ تو سب سے پہلے ہم جانتے ہیں جوڑوں کا درد جو ہے وہ ہے کیا۔ جوڑ آپ کے جسم کے وہ حصے ہیں جہاں آپ کی ہڈیاں آپس میں ملتی ہیں۔ جوڑ آپ کے جسم کی ہڈیوں کو حرکت دینے میں مدد کرتے ہیں۔ جوڑ ہماری ہڈیوں کو حرکت دیتے ہیں، وہ کارٹلیج، لیگامنٹس، کینڈرا، برسا اور سائنوویل جھلی سے بنتے ہیں۔ جوڑوں میں سے کوئی بھی ڈھانچہ مختلف قسم کی ہلکی سی سنگین بیماریوں، عوارض یا حالات کے جواب میں چچرا یا سوجن ہو سکتا ہے۔ انسانی جسم میں کل 360 جوائنٹ ہیں اور ان جوائنٹ سے کام لینے کے لیے 900 لیگامنٹس موجود ہوتے ہیں۔ آرتھرائٹس کو عام زبان میں گنٹھیا بھی کہتے ہیں۔ اس سے مراد جوڑوں کی ایسی بیماری ہے جوڑوں میں درد یا سوزش کی وجہ بنتی ہے۔ 40 سال کی عمر کے بعد اکثر جوڑوں میں درد کا مسئلہ جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے۔ جوڑوں کے درد کے حوالے سے 3 مسائل جو ہے وہ سامنے آتے ہیں، جن میں ریومیٹوئڈ آرتھرائٹس ہے، اوسٹیو آرتھرائٹس ہے اور گاؤٹی آرتھرائٹس ہے۔ سب سے پہلے ہم ان کو ترتیب وائز جانیں گے۔ سب سے پہلے ریومیٹوئڈ آرتھرائٹس۔ اس کی جو سمٹم ہے وہ یہ ہے: صبح کے وقت جوڑوں میں اکراؤ کا آدھے گھنٹے سے زیادہ ہونا، 3 یا 3 سے زیادہ جوڑوں میں سوزش ہونا، ہتھیلی اور انگلیوں کے جوڑوں کی سوزش، دونوں ہاتھوں کے جوڑوں کی سوزش کا اکٹھے ہونا، ایکس رے میں جوڑوں کا متاثر نظر آنا، جسم میں گلٹیاں بننا، یہ بھی اس کی اہم سمٹم ہے۔ RA فیکٹر کا پازیٹیو ہونا۔ آگے ہے اوسٹیو آرتھرائٹس۔ اس کو آپ کہہ لیں کہ گھٹنوں کا آرتھرائٹس ہے۔ اوسٹیو آرتھرائٹس جوڑوں میں موجود کارٹلیج کی توڑ پھوڑ کرتا ہے، جس سے جوڑوں میں رگڑ محسوس ہوتی ہے۔ یہ جوڑوں پر دباؤ برداشت کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ کارٹلیج اپنی لچک کم ہونے کی وجہ سے دباؤ برداشت کرنے کی صلاحیت کھونا شروع کر دیتا ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ گھٹنوں میں حرکت کے ساتھ جو ہے وہ درد ہوتا ہے، سوزش، گھٹنوں کے بہت زیادہ استعمال یا بہت زیادہ آرام کرنے کے بعد درد ہونا، انگلیوں کے درمیان والے یا آخری جوڑ میں ہڈیوں کا مر جانا، یہ اوسٹیو آرتھرائٹس ہے۔ اچھا، گاؤٹی آرتھرائٹس، اس کو یورک ایسڈ کہہ لیں آپ۔ یورک ایسڈ کے کرسٹل کی وجہ سے ہوتا ہے۔ یہ جوڑوں میں شدید درد ہوگی، سویلنگ ہوگی، پاؤں کے انگوٹھوں میں درد، سوجن، اس کے بعد آپ کہہ لیں کہ سوزش، ہاتھوں کی انگلیوں کی جوڑوں میں درد اور سوجن، جوڑوں میں درد ہوگی، سوجن ہوگی اور حرکت جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ ایفیکٹس آئے گا۔ جلد جو ہے وہ نیلی اور تنی ہوئی محسوس ہوگی۔ گردوں میں یورک ایسڈ کی پتھریاں بننا۔ اچھا یہ آپ کہہ لیں کہ گاؤٹی آرتھرائٹس ہے۔ آگے ہم بات کریں گے جوڑوں کی خرابی میں زیادہ تر 5 طرح کی جو ہے نا وہ خرابیاں سامنے آتی ہیں، جن میں سب سے پہلے ہے گھٹنوں پر وام یا سوجن آنا، جوڑوں میں سائنوویل فلوئڈ کے کم ہونے سے خشکی اور سختی آ جانا اور حرکت میں تکلیف ہونا، ٹینڈیز اور مسلس کا سخت ہونا، ہڈیوں کا بربرا پن، جسے اوسٹیوپروسس بھی کہتے ہیں، اوسٹیوپروسس آ کر ہڈیوں کا کمزور ہو جانا، ہڈیوں کی شکل جو ہے وہ بگڑ جانا، ان پر گانٹھیں جو ہے وہ بن جانا۔ اوسٹیو آرتھرائٹس یورک ایسڈ کا جوڑوں میں اکٹھا ہو کر ان کی حرکت میں رکاوٹ اور درد پیدا کرنا۔ اس کی کازز کو ہم دیکھتے ہیں، پھر ٹریٹمنٹ کی بات کریں گے۔ اچھا، اس کی کازز میں ہے امیونٹی سسٹم میں ڈسٹربنس یا اس کی کمی، عمر کے ساتھ جوڑوں میں آپ کہہ لیں کہ جوڑوں کا گھس جانا، فاسد مادوں جیسے کہ یورک ایسڈ میں زیادتی کی وجہ سے۔ اچھا، یہ جینیٹکس ہو سکتے ہیں جوڑوں کا درد۔ سفلس، سائیکوسس اور ٹیوبرکلوسس کی پیشنٹ میں ہسٹری ہوگی تو ان کو بھی یہ ہوگا۔ پانی کم استعمال کرنا، دودھ نہ لینا، کیلشیم والی خوراک جیسے دودھ، دہی، انڈا، ان کو کم استعمال کرنا۔ کیلشیم ہڈیوں میں جذب نہیں ہوتا، بلکہ ہڈیوں سے کیلشیم نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔
اس کے لیے ڈاکٹر وٹامن ڈی بتاتے ہیں. اور دوسرا بڑا سبب بیماری کی اصل وجہ مریض کو پین کلر وغیرہ پر لگا دینا، یہ اس کی اہم کازز تھی. اچھا جی، مزید اس کی کازز کو ہم دیکھتے ہیں تو اس میں شوگر اور معدے کی خرابیاں اور ان کی میڈیسن کو لمبے عرصہ تک لینے سے ہڈیوں میں جو وہ ڈسٹربنس آ جاتی ہے. کسی چوٹ کی وجہ سے جوائنٹ میں انفلامیشن، اوسٹیو آرتھرائٹس میں ایڈوانس ایفیکٹ آف ٹراما اور لوڈنگ یعنی انجری اور اوبیسٹی وجہ بنتی ہے. جوائنٹ پر لو گریڈ انفلامیٹری سٹریس اور بلڈ ٹراما یہ اس کی کازز ہے. اچھا، اس میں جگر کی خرابی کی وجہ سے ایک ہارمون IFG1 کی کمی بھی بنتی ہے جو جگر سے خارج ہوتا ہے، اور جگر کی خرابی کی وجہ سے اس ہارمون کی کمی ہو جاتی ہے. اسی وجہ سے ہم یورک ایسڈ کے مریض میں جگر کا علاج بھی ساتھ کرتے ہیں. اچھا جی، اب ہم آتے ہیں اس کے ٹریٹمنٹ کی طرف. تو پہلے ہم جو پیشنٹ کو، جب آپ کے پاس پیشنٹ ہے تو اس کو آپ نے جو جہاں سے اس کا ٹریٹمنٹ شروع کرنا ہے اس کی طرف آتے ہیں. اچھا، یہ جو ٹریٹمنٹ ہے یہ تینوں ٹائپس کے جو درد ہیں ان کو لیے، جیسے ریوماٹائڈ آرتھرائٹس، گاؤٹی آرتھرائٹس اور اوسٹیو آرتھرائٹس. جب بھی پیشنٹ آپ کے پاس ہے تو میڈرینم CM اس کو پہلے دن دیں، دوسرے دن آرامٹ CM اور تیسرے دن ڈروسرا CM دیں. اچھا، اگر اس کی کنڈیشن میں جو ہے وہ اس کو ریوماٹائڈ ہے تو اس کو RAN1M اس کو چوتھے دن دے دیں. اگر اوسٹیو آرتھرائٹس ہے تو پھر آپ اس کو OAN1M چوتھے دن دے دیں. اچھا جی، آگے جو ہے یہ ایک جنرل نسخہ ہے، کلینکل پریکٹس میں بہت اس کا اچھا رزلٹ ہے. شدید دردوں میں تو اس میں آپ کاسٹیکم 1M صبح دے دیں پیشنٹ کو، میگفاس 1M دن کو دے دیں اور اسٹاکس 1M رات کو دے دیں. اگر اس میں شدت ہے تو پھر ان کو آپ آدھے گھنٹے کے وقفے سے بھی دے سکتے ہیں، ایک گھنٹے کے وقفے سے بھی اس کا کوئی نقصان نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا، ہم اس کو ڈیزیز وائز ذرا کور کریں گے. تو سب سے پہلے ریوماٹوئڈ آرتھرائٹس میں جو میڈیسن بہت ایفیکٹیو ہیں ان میں میڈورینم 1M، RAN1M، آرنیکا اسٹاکس اور روٹا 200 یہ بہترین میڈیسن ہے. اچھا، کلینکل پریکٹس میں کچھ اور بھی میڈیسن جو بہت مفید ہے، اس میں ایسڈ سلک 200 ہے، کلکیریا ہائپو 200 اور کالوفائلم 200 ہے. یہ ریوماٹائڈ آرتھرائٹس میں ایفیکٹیو ریمیڈی ہیں. اچھا جی، اس کے بعد جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ گاؤٹی آرتھرائٹس ہے. اس میں بھی میڈورینم 10M کا درجہ بہت بڑا ہے. ٹھیک ہے جی. پھر کالچیکم CM ہے، پھر ارٹیگا یورن CM ہے. اچھا، صبح دوپہر شام میں ابروٹرم، کالچیکم اور لیڈم 200 پوٹینشیم میں بہترین میڈیسن ہے. امونیم فاسٹ 2X کا بہت زیادہ درجہ ہے اس میں. اسی طرح جب ہم آپ کہہ لیں کہ اوسٹیو آرتھرائٹس میں آتے ہیں تو اس میں میڈورینم 1M بہت زیادہ ایفیکٹیو میڈیسن ہے. اس کے بعد OAN1M، تیسرے دن آرامٹ 1M دے دیں. اچھا جی، ارجنٹم میں 200، برائیونیا 200 اور رسٹاکس 1M اس میں بہت ایفیکٹیو ہیں اوسٹیو آرتھرائٹس میں. ایسڈ بینز 12X پیشنٹ کو آپ دے سکتے ہیں ساتھ. اچھا جی، ان تینوں ٹائپس آف جوائنٹس پین میں جو ہے وہ یعنی جوڑوں کے دردوں میں آپ یہ کمپاؤنڈ ریمیڈی پیشنٹ کو آپ دے سکتے ہیں. اس کا بہت اچھا رزلٹ ہے. فارمیکاروفٹ کیو میں، وائکم کیو میں، گلتھیریا کیو میں اور ارٹیگا یورنس کیو میں اس کو مکس کر دیں اور صبح دوپہر شام پیشنٹ کو کھانے کے بعد دیں، زیادہ عرصہ نہ دیں. آگے ہم بایو کیمک کی بات کرتے ہیں تو اس میں کلکیریا فلور ہے، کلکیریا فاس ہے، کیلیمیور ہے اور میگفاس ہے. اچھا جی، یہ جو آج کی ویڈیو تھی جوڑوں کے درد کی وجوہات، علامات، ٹائپس، ہومیوپیتھک علاج، یہ پارٹ 1 تھا جس میں آپ کو جو ہے وہ
سی ایمپوٹنسی بتائی گئی. جب پیشنٹ آپ کے پاس آئے تو آپ نے اس کا ٹریٹمنٹ کیسے شروع کرنا ہے. پھر ڈیزیز وائز اس کو کور کیا گیا اور ساتھ کمپاؤنڈ ریمیڈی بتائی گئی, بایو کیمک بتائی گئی. اس کے جو پارٹ 2 آئے گا اس میں ہر ایک دوا کی علامت, اس کی طاقت اور کلینکل پریکٹس میں جو جنرل میڈیسن تھی ان کے بارے میں بتایا جائے گا, جس سے آسانی سے ہومیوپیتھک کے جو نئے ڈاکٹرز ہیں, اسٹوڈنٹس ہیں, ان کو آسانی سے سمجھ لگ جائے گی ہومیوپیتھک میڈیسن کے ساتھ پیتھولوجیکل میڈیسن کی بھی, اور اس سے عام لوگ بھی جو ہے وہ فائدہ اٹھا سکیں گے. جزاک اللہ. اللہ آپ کو خوش رکھے, سلامت رکھے, برکت دے, آمین.